حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعدہ۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ سے نماز ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی بنیاد پر آنے والے تمام تر نئے پیغامات آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ آج کے ہمارے اس مختصر پروگرام کا موضوع ہے اللہ کے ولی کی نشانیاں۔ ان نشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ لفظ ولی کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا آپس میں براہ راست بلا واسطہ مل جانا، اور اصطلاحی جو معنی ہے لفظ ولی کا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان اور تقوی کی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہو جائے۔ یوں تو ہر بندہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں جو ہوں وہ اپنے بندہ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو ایک پرکیف قرب حاصل ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کا، کہ جسے ہم عام لفظوں میں محبت کہتے ہیں، اور یہی محبت اگر خدا تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے تو پھر عام انسان اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اور اسی ولی کی نشانیوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور وہ نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ ماضی قریب کے ولی، اگر ان کو ولی کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ عاشق رسول، فنا فی الرسول، قائد ملت، اسیر ناموس رسالت، مجدد دوراں، شیری بیاں، سپہ سالار عشاق، فریفتہ صاحب لولاک، انیس المتکلمین، امام العاشقین، میری مراد جناب قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات معزز تھی، وہ ان تمام کی تمام نشانیوں کا مظہر تھی، اور یہ تمام کی تمام نشانیاں آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ان نشانیوں میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ فی وجہ ہی ضیاء، کہ اللہ کے ولی کا جو چہرہ ہوگا وہ منور ہوگا، وہ نورانی ہوگا۔ اور حقیقتاً بات ہی ایسے ہے کہ بحمدہ تعالیٰ مجھ جیسے ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی تھی، اور آپ کی زیارت کرتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کسی نورانی قافلے سے بچھڑا ہوا شخص ہے جو اسی دنیا میں رہ گیا۔ اور یہ نشانی فی وجہ ہی ضیاء، یہ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھی۔ دوسری فی عین ہی بکاء، اللہ کے ولی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں خوف و عشق کا رونا ہوگا، اس کی آنکھوں میں خوف و عشق کے آنسو ہوں گے۔ اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ ناموس رسالت پر لب کشائی فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھیں، آپ کی آنکھوں میں خوف و عشق کے آنسو جو تھے وہ بہہ نکلتے تھے۔ اور یہ نشانی بھی کہ فی عین ہی بکاء آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھی۔ تیسری نشانی ہے فی قلب ہی زکاء، کہ اللہ کے ولی کا جو دل ہوگا وہ پاکیزگی سے بھرا ہوا ہوگا، وہ پاکیزہ ہوگا۔ کس سے پاکیزہ ہوگا؟ کہ وہ دنیاوی لالچ اور دنیاوی طمع سے بالکل پاک ہوگا۔ اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کا جو دل تھا وہ حقیقتاً ہی دنیاوی طمع اور لالچ سے بالکل پاک تھا۔ اور یہ نشانی بھی کہ فی قلب ہی زکاء آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھی۔ چوتھی نشانی ہے فی ید ہی سخاء، کہ اللہ کا جو ولی ہوگا اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی، وہ سخی ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت کی ایک جھلک رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ، کہ جہاں پہ اندرون و بیرون ملک سے طلباء آ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں، میری مراد جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، وہاں پر آپ مسند تدریس پر براجمان تھے اور تدریسی فرائض منصبی سر انجام دیا کرتے تھے۔ انہی ایام میں جب آپ فارغ ہو کر اپنے گھر کو تشریف لے کر جا رہے تھے تو جامعہ نظامیہ کے مین گیٹ پر جب آپ پہنچے تو ایک فقیر آیا آپ کے پاس، اس نے آپ کے سامنے دستے طلب دراز کیا تو آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر دیکھے کہ کتنی رقم میں اس کو دے رہا ہوں، آپ نے وہ پیسے، وہ رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو ساتھ والا شخص عرض کرنے لگا کہ حضور آپ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ آپ اس کو کتنی رقم ادا کر رہے ہیں، کتنی رقم دے رہے ہیں،
کتنی رقم عطا کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جب میرا خدا مجھے دیتے ہوئے مجھے گن کر نہیں دیتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی راہ میں جب دوں یا اس کے کسی بندے کو دوں تو گن کر دوں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی کہ فی یدہ سخاؤن آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھی. 5ویں نشانی فی نطقہ شفاؤن، کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے کلام میں شفا ہوگی، جب وہ بولے گا تو لوگ اس سے شفا حاصل کریں گے. بالکل حقیقتاً بات ایسے ہی ہے کہ جب آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، آپ کی محفل میں جب لوگ آتے تھے دل مضطرب لے کر، اور ایسا دل لے کر جو دنیاوی لالچ اور طمع کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا، تو جب آپ لب کشائی فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کے دل مضطرب جو تھے وہ سکون پاتے تھے، اور وہ دل جو دنیاوی لالچ اور طمع کی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے وہ شفا پاتے تھے. اور حقیقتاً یہ نشانی بھی کہ فی نطق ہی شفاؤن آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف تھی. بظاہر تو انسان ایک خطا کا پتلا ہے، لیکن وہی انسان جب اپنی زندگی احکام خداوندی اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہو کر گزارتا ہے تو پھر وہ انسان نوریوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ٹھہرتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام. حي على الفلاح.